ایک اور امیر المؤمنین علیہ السلام وصیت فرمائیں گے ملک الموت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت عربی زبان میں سفارش کو سفارش کریں گے، حکم دیں گے اس کو. یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا شیعہ، یہ ہمارا مومن ہے، یہ ہمارا محب ہے. اس نے یہ ہمارے امام، میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کے غم پہ بڑا روتا تھا. میرے فرزند حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے غم میں بڑا روتا تھا. میرے نور عین حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا نام سن کے بڑا روتا تھا. میرے نور عین حضرت قاسم علیہ السلام کے مصائب رو سن کے بڑا روتا تھا. اے ملک الموت، یاد رکھ یہ مومن ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے. یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے غم میں اس نے بڑے رویا. حضرت علی اصغر علیہ السلام کے غم میں اس نے بڑے گریہ کیا، اس نے بڑے ماتم کیا، اس نے بڑے تماچے اپنے چہرے پہ مارا ہے. اس نے بڑے بہت ہی گریہ کیا، بہت ہی بے چینی کا اظہار کیا ہے. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام تیرے موت کے وقت آئیں گے. اور یہ احادیث بہت زیادہ ہے میرے ناظرین، یہ روایات. افسوس جماعت عمریہ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور ہم محروم رہتے ہیں اس بات سے کہ آپ کے لیے بہت سارے احادیث، بہت سارے مختلف ابواب میں جو جماعت عمریہ سے متعلق نہیں ہے آپ کے لیے پڑھیں. یہ بہت زیادہ احادیث ہے کہ موت کے وقت ہر انسان کو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نظر آتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام مومنین کو نظر آتا ہے. اور مومن کو سفارش کرتے ہیں. مومن کے لیے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جنت کی بشارت لے کے آتے ہیں، بلکہ جنت اس کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھو جنت ایک تیری جگہ ہے، کیا تم ادھر آنا چاہو گے یا واپس دنیا میں اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتے ہو؟ تو جب مومن اس کو دیکھتا ہے کہ جی یہ میری جنت میں میرا مقام ہے، دنیا میں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی مرا نہیں ہے. اور جو آس پاس مومن مرتے وقت مومن کے پاس لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ باتیں نہیں نظر آتی. بعض لوگوں کو نظر آتی ہے. بعض دفعہ، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مومن مرتے وقت انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ مومنین نقل کرتے ہیں. آپ کے گھرانے میں بھی ایسا شاید ہوا ہو، ٹھیک ہے نا. تو مرتے وقت انہوں نے شہادت دی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایسے جملے کہے. مومنین میں ایسے بہت سارے ہیں، اخیار میں مومنین. تو ہمارے گھرانے میں بھی یہ ہوا ہے. مرتے وقت ہمارے مرحوم ماموں صاحب، انہوں نے ان کے وفات کے وقت، اور میں نے بہت سارے اپنے گھر کے بزرگوں سے سنا، کیونکہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا تھا. ہماری پیدائش سے بہت پہلے جب ہماری والدہ بھی چھوٹی تھیں تو انہوں نے کہا تھا وفات کے وقت فرمایا تھے کہ وہ خود بھی عالم دین تھے. نوجوانی میں ان کی وفات ہوئی تھی. بہت سارے لوگ علماء آئے تھے ان کے، کیونکہ وہ زخمی ہو گئے تھے، وفات کا وقت تھا، تو آئے تھے. تو انہوں نے شہادت دیا اور سب لوگ رو رہے تھے. بڑے بڑے علماء رو رہے تھے کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے مرتے وقت اس نے یہ شہادت دی. تو میرے محترم ناظرین، تو یہ بہت زیادہ روایات میں ہے. اور روایات میں یہ ہے کہ مومن کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں سمجھ آتی، وہ سنتے نہیں اس باتوں کو. ان کے کانوں پہ پردے ہوتے ہیں. لیکن وہ مومن جو ابھی مر رہا ہے، وہ احتضار کی حالت میں ہے، وہ اس کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی اور دیکھ لیتا ہے. یہ بہت ساری احادیث میں ائمہ طاہرین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پھر جنت اس کو دکھا دیتے ہیں. پھر مومن جب جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے اور پھر اس دنیا کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جنت چاہتا ہوں. میں اس دنیا میں درد ہے، یہاں پر رنج ہے، یہاں پہ کیا کرنے جاؤں. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں تو جنت جائے گا، اور تیرے اپنے بچوں کا فکر نہ کرنا، اس کی کفالت ہم کریں گے دنیا میں. جن کا بھی تجھے فکر ہے نا کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے بعد دنیا میں ان کا کیا ہوگا، ان کا فکر نہیں کرنا، ہم ان کا ٹیک کیئر کریں گے. یہ موت کے وقت آ جاتا ہے. تو میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عزادار کو، مسمع ترکین کو، یہ صحیح روایت ہے، معتبر روایت، اس طرح فرمایا کہ تو دیکھے گا اپنے مرتے وقت کہ میرے آباء طاہرین علیہ السلام آئیں گے اور ملک الموت کو سفارش کریں گے کہ یہ ہمارا شیعہ، یہ عزادار، یہ محب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، یہ محب امام حسن علیہ السلام ہے، یہ محب امام حسین علیہ السلام. یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بڑے روتے تھے.
وما یلقونک من البشارت افضل، اور تجھے جو خوشبر خبریات دیں گے اس وقت، اے مسمع میرے آبا، میرے جد، میرے نانا، سلام اللہ